سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہاں بھی ایک مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے یہ مکہ مدینے کی حفاظت کے لیے معاہدہ ہوا ہے. تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کون سی گیم ڈالی گئی ہے یہاں پہ؟ ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. یہ معاہدہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر مغل صاحب ایک بات ہم جو شروع کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہی تینوں ملک جب غزہ میں لاکھوں دنیا کا قتل و غارت ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے تو یہ بولے نہیں ہے, یہ آج تک نہیں بولے. وہاں کسی ان بچے, عورتیں, بوڑھے, جوان, مسلمان, اور وہ بیت اللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلا اللہ کا گھر تھا اس کو وہ بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور کسی ملک نے ان کی مدد نہیں کی. یہ ترکی, یہ پاکستان اور یہ سعودیہ اور باقی مسلمان اس کے علاوہ. تو یہ تینوں گٹھے اچانک پاکستان کو ملایا جو کرپٹ ترین حکومت ہے وہاں پہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودیہ کا بادشاہ یا اس کا پرنس کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا یہ ہے یا نہیں ہے کہ یہ جو پاکستان کے اوپر لوگ حکومت کر رہی ہے دنیا کے کرپٹ ترین بددیانت اور پاکستان کے دشمن ہے. تو ان کے ساتھ ان کو ملانا وہاں پہ, اور چیف آف آرمی اسٹاف جو غلط طریقے سے بنایا گیا, جو غلط طریقے سے اپنی پاور استعمال کر کے اس حکومت کو ایکسٹینشن دے رہا ہے, عوام کا قتل و غارت کروا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے. ترکی کا آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کا وہ بندہ جیسے ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ غزہ میں کتنا قتل و غارت بولا نہیں ہے, سعودیہ پہلے ہی نہیں بول رہا تھا. اور سر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ امریکہ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ ہاں یہ بات ہے بڑی زبردست بات صاحب. آپ دیکھیں کہ امریکہ نے یا سعودیہ نے اپنے ملک, یہ بادشاہ جو ہے ان کی آپ کو پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جاری بادشاہ ہیں, تو اس کو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے امریکہ کی مدد مانگی. امریکہ کو اڈے دیا گیا, پہلے سعودیہ میں, پھر نہیں یہ تو ہو گیا, مگر آپ کیا معاہدے کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو چلو ہم نے کئی دفعہ بات کر لی سر. ہاں جی, معاہدوں کی یہ کہ امریکہ میرے خیال میں اس چیز کے اندر سے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ برداشت کرے کہ پاکستان اور سعودیہ اور ترکی مل کے میری جو ایک خانداری تھی اس کو چیلنج کریں. وہ اوپر سے تو نہیں بولے گا, لیکن یہ بڑے آرام سے یہ جو امریکن ہے بڑے آرام سے کھیل کھیلتے ہیں اور یہ اندر سے کھیلیں گے. اب دیکھیں کہ امریکہ اگر ترکی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے, مبارک صاحب, یہ جو کہتے ہیں نا ایک ملک کے اوپر اٹیک ہوا تو دونوں, تو کیا پاکستان اور سعودیہ ترکی کی مدد کریں گے؟ بالکل نہیں, کر ہی نہیں سکیں گے. نہیں امریکہ نہیں کرے گا, اسرائیل سے کروائے گا, پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی, اس کا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں پاکستان کے اوپر امریکہ اٹیک کر دیتا ہے تو کیا سعودیہ اور ترکی وہاں پہنچ جائے گے؟ بالکل نہیں. یہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ امریکن ایکچولی ان تینوں ملکوں کے آپ کہیں کہ سخت مخالف ہو گئے ہیں اندر سے. وہ ان کو ظاہری کبھی بتاتے نہیں ہیں, لیکن ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ملک ہیں جنہوں نے یہ ایران اور جو امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ آج تک ختم نہیں ہوئی, تو اندر سے انہوں نے منافق پنا کیا ہے. یہ امریکن ایک منسٹر نے دہرایا ہے کہ پاکستان جو تھا وہ ڈبل گیم کر رہا تھا, مطلب ایرانیوں کو کچھ اور بتا رہا تھا, ہمیں کچھ اور بتا رہا تھا, جنگ آج تک ختم نہیں ہوئی. اور سر یہاں میں ایک سوال یہ ہے, جنگ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں پہ اعتماد نہیں کر رہی, ان دونوں ممالک نے کیسے کر لیا؟ یہ بات ہے, یہ بات ہے, پاکستانی عوام نہیں کر رہی, کوئی مان نہیں رہا. تو یہ آپس میں کیوں ملے ہیں؟ یہ سعودیہ نے کیا گیم کھیلی ہے, اور پاکستانی آپ کو پتہ ہے یہ تو بھوکے ننگوں کی طرح دوڑتے رہتے ہیں, جہاں سے کچھ مل جائے, چار پیسے مل جائیں. اور چیف آف آرمی اسٹاف اسے کوئی شاید مال شال آئے گا پاکستان, کوئی سعودی عرب پیسہ پوسا دے گا, کوئی خراج دے گا, کوئی ہمارے سیاستدانوں کے 4 دن اچھے گزر جائیں گے, کوئی مال شال آنے والا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں ہے, کیونکہ امریکہ نے تو ان کو آنکھیں دکھائی ہے. تو نہیں, سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں کہ سعودی عرب بھی ان کو دینے والا کچھ نہیں ہے, ان کو اس کے اوپر پریشر آئے گا امریکہ کا بہت بڑا, وہ ظاہری بھی آئے گا, اندر سے آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا صرف یہ نہیں, نیٹو کے اوپر اثر آئے گا کہ نیٹو نے ایسے ملک چنے, انہوں نے سعودیہ نے جو نیٹو کو بھی تسلیم نہیں ہے, ترکی کے خلاف ہے نیٹو, آپ کو پتہ ہے اسرائیل اس کے خلاف ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ظاہری طور پہ چونکہ چاپلوسی جو ہیں وہ پیسہ دے کے
لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کی تعریف کرو تعریف کرو تعریف کرو. 4 سال ہو گئے, حکومت کی بھی تعریف ہو رہی ہے. تو اس کا ایکچولی مبارک صاحب ان دا لانگ رن یہ اس کا رزلٹ بہت برا ہونے والا ہے. اچھا سر, تھوڑا سا پاکستان کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں. یہ جو آج کل وہاں پہ ایک آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کھول لیں, ہر طرف تشدد, کوئی مار رہا ہے, کوئی پیٹ رہا ہے, کوئی پولیس والے لڑکیوں کی عزتوں سے کھیل رہے. یہ قوم کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ قوم کو سزا اس لیے ملی ہے کہ قوم جو ہے وہ مردہ ہے. یہ مردہ قوم کو ایسے ہی سزا ملتی ہے. اب مردے کو چیر پھاڑ دیں تو اس کو تو نہیں پتا ہوتا نا یہ پاکستانی قوم ہے. اس کو لوگوں نے اگر کہا تو سچ کہا, اور ہم بھی جو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی مردہ قوم ہے, اور مردے قوم کے اندر جو کچھ عزت کے ساتھ ہو رہا ہے, دین کے ساتھ ہو رہا ہے, آئین کے ساتھ ہو رہا ہے, انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کی قوم مردہ ہے تو ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا, اور وہ ہو گیا ہے. اگر یہ قوم زندہ ہوتی تو شاید بہت پہلے اس کو لوگ جو لتیاڑ رہے تھے, اس کو چیر پھاڑ رہے تھے, وہ نہ کرتے. لیکن آج تو ایک آرمی کا چیف جس نے قسم اٹھائی ہے ملک کی حفاظت کے لیے, وہ ان کے ساتھ چوروں کے ساتھ مل گیا, اور وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ 5 اسٹار لگا کے جناب فیلڈ مارشل بن کے پھر رہے دنیا میں, اور کھا پی رہا ہے, عیش کر رہا ہے, اور پیسے اور تغمے لے رہا ہے. سر یہ تو ویسے بات سنیں, شروع سے ایسی دنیا کا چکر آتا رہا ہے, جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے اس کو پھر نظر نہیں آتا. فیلڈ مارشل کا اس میں کیا قصور؟ اس سے پہلے بھی تو جرنیل جو آئے ان کو نظر عوام نہیں آئی. عوام کیڑے مکوڑوں کی طرح اسی طرح ہی مرتی رہے گی. بالکل اسی طرح مرتی رہے گی. آپ یقین کریں مبارک صاحب کہ دیکھیں نا, جس کا ڈنڈا اس کی بھینس, یہ ڈنڈا ان کے پاس ہے تو قوم آپ کی مردہ ہے. تو کیسے مقابلہ ہوگا؟ پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر مقابلہ ہوتا ہے تو جو کچھ جمہوریت نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, ججز بے ایمان جھوٹے, پارلیمنٹ جعلی, وزیر اعظم صدر جعلی, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو یہ اس لیے ہو رہی ہے مبارک صاحب کہ ایک خاص نقطہ ہے جس کا مطلب ہے قوم مردہ ہے بس. اگر آپ کی قوم زندہ ہو, یورپ میں کس طرح لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, کس طرح امریکہ میں لوگ آ جاتے ہیں, کس طرح لوگ. اچھا ویسے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب یہ دیکھتا ہوں میں بھی حالات پاکستان کے, بچیاں چھوٹی چھوٹی, ان کے ساتھ ایسا سلوک, کبھی اتنا خطرناک تشدد لوگوں پہ ہو رہا ہوتا ہے, بوڑھی عورتوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ یورپ کی زندگی تو پھر اس کے مقابلے میں بڑی زبردست زندگی ہے. یہاں پہ کم از کم انسانیت تو زندہ ہے. ہمارے تو مذہب کے چکر میں ہم انسانیت ہی بھول چکے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح, آپ نے صحیح کہا. اور یہ پاکستان میں صرف یہ نہیں ہو رہا مبارک صاحب, یہ 1% رپورٹ ہوتا ہے, 99% چیزیں چھپی رہتی ہیں. کیونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, خاندان مارے گا, اوپر سے مار پڑے گی, لڑکیاں جوان اغوا ہو جائیں گی, جو کچھ ہے 4 پیسے وہ کھا پی جائیں گے لوگ, ساری زندگی جیل میں گھسیٹ دیں گے. یہ 99% تو لوگ بولتے ہی نہیں ہے. 1% کسی کا کیس نکل گیا تو اس کو بھی ملتا کچھ نہیں ہے. وہ بھی اینڈ کے اوپر اسی کو ان کے خلاف انصاف کے جو ادارے آپ کے بنے ہیں, جو جعلی ادارے بنے ہوئے ہیں, وہ ان کے خلاف ہی سارے فیصلے دیتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں قدرت کی سزا ہے مبارک صاحب. میں ایسے سوچتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ انہوں نے جو ملک, ان لوگوں نے, جاندار لوگوں نے اپنی کمائی, اپنی تعلیم, اپنا وقت دیا, جوانی دی, اس ملک کو بنا دیا. اس کے بعد چوروں کو دے دیا انہوں نے, اور یہ ملک کے لوگ. اچھا یہ 14 اگست آ رہا ہے, بڑا جشن منایا جائے, کس چیز کی آزادی ہے اس میں؟ ملک میں ہے کوئی 14 اگست کو آزادی؟ میں نے کہا 14 اگست آ رہا ہے نا, تو بڑا جشن منایا جائے گا کہ ہم آزاد قوم ہیں, بڑے ترانے. ہم آزاد قوم کدھر سے ہیں ویسے؟ آپ دیکھیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نکمی قوم کس کو کہتے ہیں مبارک صاحب. نکمی, بے حس, اور جس کو دنیا کا پتہ نہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پیسہ آپ جھنڈے نیلے پیلے اور ترانے گوا کے, تو کیا آپ پاکستان ترقی کر گئے؟ نہیں کیا اس نے. کیا نیلے پیلے جھنڈے سڑکوں پہ گھما کے ملا نے کیا اسلام کو زندہ کر دیے؟ بالکل نہیں. ہر چیز اسلام کے خلاف ہے. یہ سب مشرف لوگ ہیں, سب منافق لوگ ہیں. تو یہ اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کرکٹ, والی بال, فٹ بال کے اوپر کروڑوں روپے لگا رہے ہیں. کیا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نو. اسی طرح آپ ہر ادارے کو دیکھیں, وہ پاکستان کو کھا رہے ہیں, صرف پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا. یہاں یورپ میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے, یہاں جو میں سویڈن جس ملک میں رہتا ہوں, کبھی ان کے نیشنل ڈے کے اوپر یہ کبھی جھنڈے منڈے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا.
ایک چھٹی ہوتی ہے, لوگ اپنے گھروں میں ریسٹ کرتے ہیں. جرمنی میں بھی ایسے ہی, ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. جی, پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. صرف پاکستان ایک نکما ملک, ایک ایسے نکمے لوگ وہاں پہ ترانے گوا کے نور جہاں جیسی بد کردار اور سے گانے گوا کے جنگیں لڑواتے رہے. تو یہ کیسے, یہ پاکستان اسی لیے مار کھا گیا مواد صاحب. اور یہ سبق سیکھنے والی قوم بھی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ چلے, بہت شکریہ. پھر بھی کوئی ایسا نہیں ہو رہا, کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. یہ تو جی عبد القیوم صاحب اب جھنڈے لہرا کے دیکھتے ہیں کون سی ترقی ہوتی ہے. جہل قوم ہے. چینل کو سبسکرائب کرے. اگر ضیاء الحق کے دور سے پہلے جائے نا تو لوگ جھنڈا ایک لہرا دیتے تھے اپنے گھر کے اوپر کہ آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے. آج غلام قوم آزادی منا رہی ہے, جن کو اپنا نہیں پتا صبح کا نہ شام کا, جس کو مرضی مار دو, جس کو مرضی قتل کر دو. لعنت ہے ایسی زندگی پہ. چینل کو سبسکرائب